الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر درود پاک ایک مرتبہ اس عقیدے، ارادے، نیت اور استحضار کے ساتھ پڑھ لیں کہ جو درود پاک ہم یہاں پڑھیں گے اسی وقت اللہ کے فرشتے مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے مکین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمارا یہ درود پڑھا ہوا وہاں پہنچائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 6 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری مطابق 9 نومبر سن 2024 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر دارالعلوم عیدگاہ سامن والا مظفر گڑھ کے اس دعوتی تبلیغی اصلاحی دینی پروگرام میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس دارالعلوم کے محتمم اور ذمہ دار مولانا عبد المہیمن صاحب، محترم نظر بلوچ مرحوم کے صاحبزادے حسنین خان صاحب، اور ملک کے مشہور خطیب حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب، جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی مجھے دعوت دی اور اس سعادت میں شریک ہونے کا موقع بخشا۔ جیسا کہ بتایا گیا 2 دن پہلے اسی گزشتہ جمعرات کی شام حرمین شریفین عمرے کے مبارک سفر سے واپسی ملتان پاکستان ہوئی ہے، اور کچھ طبیعت بھی ناساز ہے۔ میری آواز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ کئی مرتبہ یہ دل میں خیال آیا کہ میں معذرت کر دوں اور آج کے اس پروگرام میں شرکت نہ کروں۔ مجھے روکا بھی گیا کہ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، سموگ کی صورتحال ہے، اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اس کے باوجود یہ ارادہ کیا کہ میں ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں گا، اس لیے کہ اس پروگرام میں شرکت میرے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور آپ حضرات کی توجہ اور دعا سے اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام حضرات کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو میں اس پروگرام کی اجر و ثواب کو حاصل کرنے اور آپ کی دعائیں لینے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا اس حالیہ سفر میں بھی جو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کا تقریباً 2 ہفتوں پر محیط تھا، ایک موضوع اور خیال بار بار آیا، اور میں نے اس موضوع کو 1-2 جگہ پر بیان بھی کیا۔ خیر المدارس میں ہر بدھ کو ہونے والی ہفتہ وار اصلاحی مجلس کے شرکاء سے بھی بذریعہ ٹیلی فون عرض کیا، اور دل میں یہ آیا کہ اس موضوع میں آپ کو بھی شریک کروں اور مختصر وقت میں جو باتیں عرض کروں وہ اسی موضوع پر عرض کروں۔ میری گفتگو لمبی نہیں ہوگی، نماز عصر بھی ہمیں ادا کرنی ہے، اگرچہ اس کے وقت میں ابھی گنجائش ہے، لیکن اگر توجہ سے دل کے کانوں سے دماغ کو حاضر کر کے دین کی کوئی ایک بات بھی انسان سن لے اور سمجھ لے تو وہ اس کی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دین کی بات کوئی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج نہیں ہے۔
بعض اوقات ایک بات بھی انسان کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ تو میری گفتگو کا عنوان اپنے اس حالیہ سفر حرمین شریفین کی وجہ سے وہاں پر یہ دل میں بار بار خیال آتا رہا، تو اس لیے وہی موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے دو قبلے بنائے ہیں۔ تو گفتگو کا عنوان ہے دو قبلے۔ ایک قبلہ مکہ المکرمہ میں ہے اور دوسرا قبلہ مدینہ منورہ میں ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جو سبحان اللہ کہے ان کو مکہ بھی دکھا دے، ان کو مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ نے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دو قبلے بنائے ہیں، ایک قبلہ مکہ المکرمہ میں اور ایک قبلہ مدینہ منورہ میں۔ مکہ المکرمہ میں جو قبلہ ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور مدینہ پاک میں جو قبلہ ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مکے کا قبلہ بیت اللہ، مدینے میں جو قبلہ ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ بیت اللہ یہ ہماری نماز کا، ہماری عبادت کا قبلہ ہے، اور مدینہ منورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا قبلہ ہے۔ ایک ہماری عبادت کا قبلہ، ایک ہماری حیات کا قبلہ۔ نماز آپ کی عبادت نماز والی تب قبول ہوگی جب آپ کا رخ مکہ کی طرف، بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ خواہ آپ فرض نماز پڑھیں، خواہ واجب نماز پڑھیں، خواہ آپ سنت نماز پڑھیں، خواہ آپ نفل نماز پڑھیں، آپ کی نماز قبول تو کیا صحیح بھی نہیں ہوگی، فرض واجب سنت نفل بھی ادا نہیں ہوگا اگر آپ کا چہرہ مکے کی طرف، بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ خواہ وہ نماز کتنی توجہ دھیان کے ساتھ آپ پڑھیں، پورے آداب کی رعایت رکھ کر پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں، خواہ وہ نماز آپ کسی خوبصورت مسجد میں پڑھیں، شاہی محل میں پڑھیں، کسی سرسبز و شاداب جگہ میں پڑھیں، لیکن جب تک آپ کی نماز میں آپ کا رخ، آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا، کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا، واجب سنت نفل بھی ادا نہیں ہوں گے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی راضی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کا قبلہ یہاں اگر مغرب کی طرف ہے، آپ نے چہرہ اور منہ مشرق کی طرف کر لیا، آپ نے شمال کی طرف کر لیا، جنوب کی طرف کر لیا، تو آپ کی نماز کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ کا چہرہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ جنگل میں، آپ کھیت میں، آپ پہاڑ پر، آپ دریاؤں میں، سمندروں میں، فضا میں، ہوائی جہاز میں، اور آپ کسی کمرے میں، کچے مکان میں،
اچھی مسجد میں بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے مگر آپ کے نماز میں آپ کا رخ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف، آپ کا منہ، آپ کا چہرہ مکے کی طرف ہوگا تو آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، واجب بھی ادا ہوگا، سنت بھی ادا ہوگی، نفل بھی ادا ہوگا، یہ نماز قبول بھی ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا کریں گے اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ کتنی اچھی نماز پڑھ لیں، کتنا خوبصورت اس میں قرآن پڑھے، لمبا قیام، رکوع اور سجدہ کرے، بڑے توجہ سے اتحیات، تشہد، درود پاک پڑھے، دعا مانگے، مگر نمازی کا چہرہ اگر بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ وہ نماز ہوگی؟ جو کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی وہ ہاتھ ہلا کر کہے کہ نماز، بولو نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہوگی؟ چہرہ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ جیسے نمازی کا بدن پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کپڑے ناپاک نماز نہیں ہوگی، جگہ ناپاک نماز نہیں ہوگی، اور اگر بدن ناپاک نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پر یاد رکھیں یہ تمام چیزیں پاک بھی ہوں، کپڑا پاک، جگہ پاک، بدن پاک، لیکن نمازی کا چہرہ مکے کی طرف، بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں قبلے کی طرف ہونا چہرے کا ضروری ہے۔ ہمارے خیر المدارس کی جو پرانی مسجد تھی اس کی بنیادیں بھر دی گئی، پیسہ خرچ ہو گیا، اب اوپر دیواریں اٹھانی تھی۔ حالانکہ بنیادوں میں خیال رکھا گیا تھا کہ بنیاد قبلے والی دیوار بیت اللہ کی طرف ہو، لیکن بعد میں جب بنیادیں بھرنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کی بنیادیں تھوڑی سی خانہ کعبہ اور بیت اللہ سے ہٹی ہوئی تھی، بالکل سیدھا قبلہ نہیں تھا۔ تو میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بنیاد توڑ دو۔ حضرت پیسے لگ گئے، میٹیریل خرچ ہوا ہے، سیمنٹ، بجری، ریت، اینٹیں لگ گئی ہیں، اب تھوڑا سا نشان دے دیں گے اور تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمایا پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز کی پرواہ ہے۔ نمازی کی نماز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، دعا کرو اللہ مسجد اقصی بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر دے، آمین کہو۔ اللہ تعالیٰ غزہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائے، آمین کہو۔ اے اللہ ان کی شہادتوں قربانیوں کو قبول فرما اور بیت المقدس کو آزاد کر دیجئے اور مسجد اقصی کو آزاد کر دیجئے، اور جس طرح آپ نے ہمیں خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادتیں دی ہیں، ہم سب کو بیت المقدس میں اور مسجد اقصی میں جا کر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام ایک قول کے مطابق مکے میں ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ابتدا سے ہی، اور ایک قول کے مطابق پہلے بیت اللہ پھر بیت المقدس کی طرف مکے میں ہوتے ہوئے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن حضور کا دل یہ چاہتا تھا، تمنا یہ تھی کہ قبلہ بدل جائے، بیت اللہ بن جائے بجائے بیت المقدس کے، مسجد اقصی بن کی بجائے مسجد حرام ہماری نماز کا قبلہ بن جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تمنا، خواہش اور دعا تھی۔ کیوں تھی؟ 3 وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔
بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ بعض کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر اس کی تعمیر جدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملت ابراہیمی پر آپ کی شریعت میں بہت سے احکام وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے۔ اس سے حضور کی تمنا یہ تھی کہ ہمارا قبلہ وہ بن جائے جو ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ تو حضور چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ، مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کو بنانے والے کون تھے؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ دوسری وجہ، حضور علیہ السلام